اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن قبل خاک صاحب نے ساری ویڈیوز جو میں نے بنائی تھیں ان کو ہائیڈ کر دیا تھا اور تمام پلیٹ فارم سے ہی ہائیڈ کر دیا تھا، اور ساتھ ایک میسیج جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا تھا کہ ٹیکنگ اے بریک فار سم ریزن۔ اس ساری کارروائی کا مقصد کیا تھا، کس کے کہنے پر یہ جو ہے وہ ساری کارروائی کی گئی، کیوں ہائیڈ کی گئی ویڈیوز، اور یہ میسیج کس کے کہنے پر جو ہے وہ اپلوڈ کیا گیا، یہ ساری باتیں جو ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم ایک جگہ پر امن میں نہیں ہو تو دوسری جگہ ہجرت کر جاؤ۔ انا ارضی واسعۃ، سورہ عنکبوت میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری زمین بہت وسیع ہے۔ اس چھوٹے سے آیت کے ٹکڑے میں خدا تعالیٰ نے ایسا جواب دیا ہے ان تمام معترضین کو۔ جواب کیا دیا؟ تھپڑ مارا ہے ان کے منہ پر، جو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ تانوں کنے کیا سی کہ ملیشیا، تھائی لینڈ تے مڈغاسکر جا کے بہ جاؤ۔ یہ ہے خدا تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم میری عبادت کے لیے ایک جگہ پر امن میں نہیں ہو تو میری زمین بہت وسیع ہے، تم دوسری دنیا میں کسی اور کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ، کسی اور جگہ پر چلے جاؤ، ہجرت کرو۔ اور خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ بھجوایا اور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مہر ثبت کر دی۔ خود حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کی روشنی میں، اسی آیت کی وجہ سے، خدا تعالیٰ کی اس اجازت کی وجہ سے، اس حکم کی وجہ سے کہیں، پاکستان سے لندن ہجرت کی۔ اور اسی ہجرت کا ثمر ہے کہ آج جماعت احمدیہ الحمدللہ 200 سے زائد ممالک میں جو ہے وہ پھل پھول رہی ہے۔ تو پھلنے پھولنے کے لیے ہجرت جو ہے وہ آزمائش جو ہے وہ شرط ہے۔ تو امید ہے کہ وہ تمام معترضین جو یہ اعتراض کر رہے تھے کہ تانوں کنے کیا سی کہ مڈغاسکر جا کے بہ جاؤ، ملیشیا یا تھائی لینڈ جا کے بہ جاؤ، ان کو ان کے اعتراض کا جواب مل گیا ہوگا۔ جب یہاں پہ آئے پاکستان میں، چلیں حالات پاکستان میں ایسے نہیں تھے کہ ہم وہاں پہ رہ سکیں، ہجرت کر کے یہاں پر آ گئے ملیشیا میں۔ لیکن یہاں پر جب میں نے پاکستانی اسائلم سیکرز کے حالات دیکھے تو ان پر میں نے ویڈیوز بنانی شروع کی تو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حالات غیروں کے پیدا کیے ہوئے نہیں تھے، وہ حالات پیدا کرنے والے ہمارے اپنے تھے۔ پہلے ایک دلدل میں دھکیلا جاتا ہے، پھر گردن تک اس دلدل میں دھنسایا جاتا ہے، پھر ہاتھ پکڑ کر ان کو باہر نکالنے کی جو ہے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں، ہم آپ کو یہاں سے باہر نکال رہے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پر امداد کے نام پر فنڈز اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ اب نیشنل امیر صاحب کو کال آتی ہے کسی کی کہ جی ہم آپ کو فنڈز ان کی ہیلپ کے لیے بھجوانا چاہتے ہیں۔ نیشنل امیر صاحب نیشنل سیکرٹری امور اعظم ملیشیا کا کانٹیکٹ نمبر دے دیتے ہیں کہ ان سے آپ رابطہ کر لیں، اور جب ان سے رابطہ کیا جاتا ہے وہ اپنا پرسنل بینک اکاؤنٹ ان کو دیتے ہیں کہ اس میں ٹرانزیکشن کر دیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک بندے کے پرسنل اکاؤنٹ میں انٹرنیشنل لیول پہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، ان کا جماعت آڈٹ کیسے کرے گی؟ کیسے ثابت کریں گے آپ کہ یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ ان کی پرسنل نہیں ہے، ان کے کسی عزیز رشتہ دار نے نہیں کی، یہ فلاں صاحب کی ہے، یا یہ جماعتی جو ہے وہ فنڈز ہیں، لوگوں کی ہیلپ کے لیے آئے ہیں؟ کوئی ہے آپ کے پاس طریقہ کار تو بتائیں مجھے کہ کیسے وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں اور کیسے آپ اس کا آڈٹ کر رہی ہے جماعت۔ کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، آڈٹ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جماعت کی طرف سے کوئی رسید نہیں ایشو کی جاتی ایسے فنڈز کے لیے کہ اگر کسی نے ٹرانزیکشن کی ہے، جنہوں نے آج تک ملیشیا میں ٹرانزیکشنز کی ہیں، ہیلپ کے لیے فنڈز ٹرانسفر کی ہیں نیشنل سیکرٹری امور اعظم ملیشیا کے اکاؤنٹ میں، پرسنل اکاؤنٹ میں، کیا ان کو رسید دی گئی؟ نہیں۔ تو جب رسید ہی نہیں ہے کیسے کلیم کریں گے کہ یہ ٹرانزیکشن ہوئی تھی اور اس کا آڈٹ نہیں ہوا؟ وہ جیسے چاہیں جہاں مرضی چاہیں استعمال کریں، کوئی پوچھ نہیں سکتا ان کو۔ یہ ہے حالات، اور جب ان حالات پر پردہ اٹھانے کے لیے ویڈیوز بنائی گئیں تو اس قدر ذہنی ٹارچر اور دباؤ ڈالا گیا۔ پاکستان میں میری فیملی کو جو ہے وہ ذہنی دباؤ اور ان کے اوپر پریشر جو ہے وہ ڈالا گیا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ گن پوائنٹ پر مجھ سے یہ ویڈیوز جو ہے وہ ڈاؤن کروائی گئی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن اب بس ہو چکی ہے میری، اب میں مزید یہ پریشر برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے وہ ساری ویڈیوز جو ہے وہ آج اپلوڈ کر دی ہیں دوبارہ، اور اس بات کا ثبوت کہ مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کر کے یہ سارا کام کروایا گیا ہے، یہ LOD ہے، لیٹر آف ڈیمانڈ، جو نیشنل سیکرٹری امور اعظم ملیشیا کی طرف سے مجھے بھجوایا گیا ہے۔
باقاعدہ وکیل کے تھرو آیا ہے، اور اس میں نیشنل سیکرٹری امور عامہ ملیشیا جو ہے ان کا باقاعدہ نام لکھا ہوا ہے، ان کا عہدے کا ذکر بھی موجود ہے۔ جماعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، کس نے بھیجا ہے۔ باقاعدہ نیشنل سیکرٹری امور عامہ کا نام اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیٹر آف ڈیمانڈ میں انہوں نے کورٹ کے تھرو یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ میں اپنی ساری ویڈیوز جو ہے وہ ڈیلیٹ کروں، اور ایک اپالوجی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کروں، اور اس کو پھر ڈیلیٹ نہ کروں، اور اپنی عزت کی جو انہوں نے گنوائی ہے لوگوں کی نظر میں میری ویڈیوز کے تھرو، اس کے ہرجانے کے طور پر اپنی عزت کی قیمت بھی مقرر کی ہے انہوں نے کہ مجھے 2 لاکھ رنگٹ بھی ادا کیے جائیں۔ بہت سستی ہے ویسے آپ کی عزت، 2 لاکھ رنگٹ صرف، لیکن چونکہ اب آپ نے لیٹر آف ڈیمانڈ بھجوایا ہے، اس کا جواب دینا تو ہم پر فرض ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جواب اس کا دیا جائے گا ضرور۔ پاکستان میں میری فیملی ممبرز کو جو ہے وہ ٹارچر کیا گیا، ان کو ذہنی طور پر دباؤ ڈالا گیا، اور مجھے یہاں پر جو ہے وہ ذہنی اذیت جو ہے وہ پہنچاتے رہے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے LOD نوٹس لیٹر آف ڈیمانڈ، یہ ثبوت کے طور پر یہ کافی ہے ہمارے پاس۔ لیکن اب اس لیٹر آف ڈیمانڈ کا جواب دینا تو ہم پر فرض ہے، وہ انشاءاللہ میں دوں گا، اور وکیل کے تھرو نہیں، انشاءاللہ کورٹ میں ڈائریکٹ جو ہے یہ اس کا جواب جو ہے وہ سبمٹ کروایا جائے گا، اور ان کو یہ کورٹ کے تھرو ان کی کاپی جو ہے وہ انشاءاللہ مل جائے گی چند دن میں، کیونکہ اب یہ معاملہ یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ کچھ ڈیلیگیشنز آئے یہاں پر، انہوں نے بات کی، ہوٹلز میں باہر ملاقات کی، وہ چونکہ ان آفیشیلی آئے تھے، اور انہوں نے آ کے سمجھایا، بات کی، اور ان کی ریکویسٹ پر میں نے کہ ہم ان کو سمجھائیں گے، وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں گے، جو بھی معاملات ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ اور انہوں نے ان ڈیلیگیشنز جو دوسرے ممالک سے مہمان آئے تھے ان کے سامنے گواہوں کی موجودگی میں، گواہ بھی موجود ہیں، اپنی ان غلطیوں کا اعتراف بھی کیا تھا کہ یہ مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن میں اس وقت عہدے دار نہیں تھا، میں اس وقت نیشنل سیکرٹری امور عامہ ملیشیا نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ اگر نیشنل سیکرٹری امور عامہ ملیشیا نہیں تھے، آپ عہدے دار نہیں تھے اس وقت، تو آپ کو یہ سارے کارنامے کرنے کی اجازت تھی جماعت کی طرف سے؟ کیا آپ دوسرے تمام عوام الناس کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو عہدے دار نہیں ہے وہ جو مرضی کرتا پھرے، رات کو 1 بجے 2 بجے ینگ لجنا کو اپنی گاڑی میں سے ڈراپ کرے ان کے گھروں میں، اور اگر وہ آپ کی کوئی شکایت کر جائے تو ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دیں آپ؟ یہ ساری چیزیں انہوں نے ایکسیپٹ کی ہیں ان انٹرنیشنل جو ڈیلیگیشنز آئے تھے ملیشیا میں ان کے سامنے، لیکن پھر بھی مجھ پر دباؤ ڈالا گیا اور مجھے یہ LOD بھیجا گیا۔ لیکن اب میری بس ہو گئی ہے، میں نے اسی لیے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اپنی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ پبلک کر دی ہیں دوبارہ، پھر میں نے ان کو ہائیڈ نہیں کرنا۔ اب جو ہوگا میں جانوں، میرا خدا جانے۔ اب انشاءاللہ کورٹ میں ان سے ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ۔